بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان پہ توہین عدالت کا جو کیس ہے اس میں ایک اچھا موڑ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن ہی جب عمران خان نے اپنا جواب جمع کرایا تھا تو میری اس ٹائم یہی رائے بن گئی تھی کہ ایونچولی عدالت کی یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ معافی مانگیں اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ آج عمران خان نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی سینئر وکلاء کی ٹیم سے مشورہ کر کے جو جواب تھا انہوں نے آج وربل انداز میں دیا اور انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ جو میں نے بولا وہ دانستہ نہیں بولا، میں قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہوں اور میں وہ واحد ہوں جو اپنے جلسوں میں بھی قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد عدالت نے اپریشیٹ کیا ان کی اس بات کو اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہے یہ بیان حلفی کے طور پہ جمع کروائیں اور اس کو دوبارہ عدالت دیکھے گی 3 اکتوبر کو۔ تو اب یہ معاملہ مزید 11-12 دن کے لیے آگے چلا گیا ہے اور بیان حلفی جمع کرانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا عدالت یہ تسلیم کر لے گی معافی یا عدالت پھر دوبارہ سے اس کارروائی کو آگے بڑھائے گی اور معافی کو مسترد کر دے گی۔ یہ اب ہمیں 3 اکتوبر کو پتہ چلے گی صورتحال جب حلف نامہ جمع ہوگا۔ بہت سارے لوگ کورٹ رپورٹرز بھی اور وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم سمجھیں کیونکہ عدالت اتنی ہارش نہیں ہوتی ہے ایسے معاملے میں، توہین کے معاملے میں، کہ جب اتنے بڑے لیول پہ معافی بھی مانگ لی گئی، ریگریٹ بھی شو کر دیا گیا، جب یہ تک کہہ دیا گیا کہ جج زیبا سے بھی جا کے ان پرسن بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہیں یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ نہ وہ نہ ان کا کوئی کارکن ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ بھی اگر کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت اب اس کے بعد ریسٹرینٹ شو کرے گی۔ لیکن ایک طرف سپریم کورٹ سے کچھ ریمارکس آئے ہیں جو کہ ہم سوچنے پہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ شاید ہم فوری الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، شاید اس لیے یہ ریمارکس آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا تحریک انصاف جانتی ہے کہ 123 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا کتنا خرچہ آئے گا، جبکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا، اس نے قبول کر لیا، ڈپٹی اسپیکر نے جو کہ کر لیے تھے تو مستعفی تو ہو گئے، سیٹیں تو ویکنٹ ہو گئیں، لیکن اس کو دوبارہ سے ریورس کیا گیا، یہ پتہ نہیں کس آئین کے تحت کیا گیا ہے، یہ نہیں پتہ۔ لیکن چلیں ان ریمارک سے جو تاثر ایک مل رہا ہے میں صرف وہ بتانے لگا ہوں کہ ریاست بطور ریاست مطلب فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی سیلاب کا بھی مسئلہ ہے اور بہت سارے صورتحال ہیں۔ معیشت کی بات کی جا رہی ہے، بھائی خراب کیسے ہوئی تھی معیشت؟ پہلے تو کوئی یہ بات کرے نا کہ وہ معیشت جو 6% کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی وہ خراب کیسے ہوئی، وہ ایکسپورٹس جو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں 30% ان میں اضافہ ہوا تھا وہ کیسے نیچے آ رہی ہیں۔ ان سب چیزوں پہ جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مین میڈ کرائسس ہے، اپنا خود بنایا ہوا ہے، یہ کوئی قدرتی نہیں ہے۔ اور جو ہمارے اوپر آسمانی بارش برسی اور پھر ہمارے دریا ابل پڑے اور جو سارا کچھ ہوا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انسانوں کا بھی اس میں مسئلہ ہے، بہت کچھ بہتر مینیج ہو سکتا ہے۔ ہم نے ڈیم بنائے ہوتے، ہم نے رستے میں جو دریاؤں کیا ہے وہ بند نہ کیے ہوتے، بلاک نہ کیے ہوتے، کھلا رستہ پانی کو ملے تو وہ نہیں کھڑا ہوتا کسی بھی جگہ پہ۔ تو پانی کا کھڑے رہنا بتاتا ہے کہ ہم نے نکاسی آب کا سسٹم بھی نہیں بنایا اپنے شہروں دیہاتوں میں کسی جگہ پہ، جو نکاسی آب بنیادی پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ، جہاں پہ بھی کوئی بھی آپ نے انسانی آبادی رکھی ہے تو نکاسی آب کا سسٹم پہلی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ تو ہماری اپنی بہت ساری کوتاہیاں ہیں، تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے عوام اب ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو برداشت کرے، کیونکہ جی ملک متحمل نہیں ہو سکتا الیکشن کا، ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ابھی معیشت کی جو حالت ہے اور جب تک سیلاب زدگان ان کا سارا کچھ ریسکیو نہیں ہو جاتا۔ 30% پاکستان سبمرج ہوا یہ کہتے ہیں، 20% بحال ہو گئی، فواد چودھری جی نے بتایا ایک پروگرام میں کل، اور 5 سے 10% ایسا ہے جہاں بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یعنی بحالی دور کی بات ہے، ابھی سٹل وہاں پہ پانی کا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو کرتے کرتے پانی تو ڈرائی ہو جائے گا، لیکن ری ہیبلیٹیشن میں تو سالوں لگ جائیں گے، خود کیا کہا جا چکا ہے، تو کیا مطلب ہے کئی سال تک الیکشن نہیں ہوں گے؟ ری ہیبلیٹیشن بھی تبھی ہوگی جب ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، دنیا اس پہ اعتبار کرے گی، اعتماد کرے گی، وہ معیشت کو بھی چلا لے گی، جب پیسہ آئے گا دنیا سے بھی آئے گا، معیشت بھی چل پڑے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، گروتھ بڑھے گی، تبھی جا کے آپ ری ہیبلیٹیٹ کر سکیں گے۔ سارا کچھ چندہ لے کے تو نہیں ہو سکتا، چندے پہ تو نہیں ملک چل سکتے۔ تو یہ جو اگر پلان رکھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، یہ غلط پلان ہے، اور جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ غلط سوچ ہے۔ اب معاملات جا کس طرف رہے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کا بھی کیس لگا ہوا ہے، آئی تھنک 29 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اور این آر او جو چل رہا ہے، این آر او 2.0 جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک این آر او ہے، جس کے بعد سارے مجرموں کو کلین چٹ مل رہی ہے۔ نواز شریف کو بھی ملنی تھی، دباؤ ذرا زیادہ ہے، ورنہ نواز شریف آتا یہاں دندناتا پھرتا، پریس کانفرنس کرتا، جلسے کرتا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن عمران خان کے پیچھے جو عوام کھڑی ہو گئی اس دباؤ کی وجہ سے نواز شریف اب تک واپس نہیں آ پا رہے، ورنہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ننگا بلیٹنٹ این آر او ہے جو دے دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا این آر او، خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک،
لیکن اس کا رستہ ہم روک سکتے ہیں، اور وہ ایسے کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں کہ پاکستان میں ایک صاف شفاف الیکشن ہو، ایک ایسی حکومت ہے جسے عوام الیکٹ کریں، جسے کسی کی مدد کی، کسی بیساکھی کی ضرورت نہ ہو، جو آئین قانون ہر قسم کی تبدیلی کرنے کی پاور رکھتی ہو، اتنی اکثریت دی جائے جس کو بھی دی جائے۔ جب یہ ہو جائے گا پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ادارے اوور سٹیپ کرتے جائیں گے، اسد عمر نے اور فواد چودھری نے آج کل تقریباً ٹھیک لائن لی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ 75 سال میں جنہوں نے ملک چلایا وہ اچانک پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم کرنا یہی چاہتے ہیں، جدوجہد یہی ہے، اینڈ ریزلٹ یہی ہے، لیکن طریقہ کار جو میں بہتر انڈرسٹینڈ کر سکوں جو انہوں نے دونوں نے بیان کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آئینی سے تو ویسے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں دو ادارے رول سے، اپنے غیر آئینی رول میں بھی وہ بہت تجاوز کر چکے ہیں، یعنی بہت زیادہ سیاست کے اندر آ چکے ہیں۔ اس غیر آئینی رول میں جو تجاوز ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے، پھر غیر آئینی رول کو ختم کیا جائے، اور پھر آئینی کی جو رول کی جو حدود ہیں ان کا تعین کیا جائے۔ یہ سٹیپ وائز ہوگا، گورننس سے، پاپولر لیڈرشپ کے آنے سے، جو بے داغ ہو، جس کی فائلیں نہ ہوں، جس کے کلوزٹ میں ڈیمنز نہ ہو، تب یہ معاملہ حل ہوگا۔ وہ اس طرف پاکستان کی عوام چل پڑی ہے، یہ کہاں جا کے رکے گا نہیں پتا، لیکن یہ لڑائی پاکستان کو بچانے کی لڑائی ہے۔ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ شکست کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے بنا ہے، چور حکمرانی کریں گے اور چور سب کچھ چلائیں گے ملک کو، تو پھر نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اگر ہم اچھے ہوں گے اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا، ہم گناہ گار ہوں گے، ہم چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، اور ان سب چیزوں کو جائز قرار دیں گے تو ہمارا انجام برا ہوگا، جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ ہم کوئی خاص لاڈلے نہیں ہیں، ہمیں یہ بنی اسرائیل والی ربش چھوڑنی چاہیے کہ ہم لاڈلے ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم جو ہے وہ اللہ کے حساب سے مکرم مخلوق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ اچھے اعمال کرنے والا اور بد اعمال کرنے والا برابر نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر نہیں ہے، سچا اور جھوٹا برابر نہیں ہے۔ اعمال پہ ہی سب کا ان کی جانچ ہوگی، ان کا ترازو، نہ کسی کی شکل پہ، نہ کسی کے رنگ پہ، نہ کسی کے قبیلے پہ، کسی چیز پہ، ذات پات پہ نہیں ہوگا۔ اپنی اعمال کی جو آپ گٹھری لے کر جائیں گے نا، جب وہ ترازو میں رکھی جائے گی وہیں سے ناپا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ صورتحال کہ پاکستان کو کدھر لے کر جانا ہے۔ یہ فیصلہ اہم ترین 2-3 ہفتے ہیں، میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں۔ توشہ خانہ کی تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، ایسے موقع پہ دینا چاہتے ہیں اگر کوئی خراب فیصلہ آتا ہے کہ جس کے بعد عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں، کم از کم یہ جو آ رہے ہیں آگے الیکشن ضمنی، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے عمران خان کو بحال نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ عمران خان نائل ہوتے ہیں تو فوری طور پہ الیکشن میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ پلان کا حصہ ہے، دیکھتے ہیں یہ پلان کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، یا عمران خان جو اپنی اب تحریک کے فائنل فیز میں داخل ہو گئے ہیں، جو سٹارٹ ہو رہا ہے اب 24 سے، اس کے بعد عمران خان کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں اور کیسے ناکام بناتے ہیں ان منصوبوں کو، یہ ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔